الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مشاہدین کرام، روزہ یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ روزہ اور عقیدہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم اور روح، جیسے جسم کو روح سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اور روح کو جسم سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی ایمان کو اور روزے کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایمان ہے تو روزہ ہے، اور روزہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ہے۔ روزہ انسان تبھی رکھ سکتا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کے احکام کو مانتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ یہ بذات خود انسان کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے۔ جیسے روزہ انسان کے اخلاق بناتا ہے، اس کے ذریعے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں، ایسے ہی روزے کے ذریعے انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور روزہ یہ انسان کے ایمان کی قوی دلیل ہے۔ دن میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ روزہ دار لوگوں سے تنہائی میں ہوتا ہے، وہ وہاں کھا سکتا ہے، وہ پی سکتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جو روزے کو توڑ دے، لیکن وہ تنہائیوں میں بھی لوگوں سے الگ ہو کر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو روزے پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ انسان تنہائیوں میں بھی یہ بات مانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری نگہبانی کر رہا ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، اور انسان اس کی جتنی مشق کرے گا یہ انسان کا عقیدہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ روزہ انسان کے اخلاص کی بھی دلیل ہے۔ اخلاص یہ ہر عمل کی روح ہے، ہر عمل کی جان ہے۔ اگر اخلاص ہے، انسان اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ انسان مخلصین لہ الدین پر عمل پیرا ہو کر اگر پوری زندگی گزارتا رہے تو وہی شخص کامیاب اور کامران ہے۔ تو روزہ اخلاص کی بھی دلیل ہے، للہیت کی بھی دلیل ہے کہ انسان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اعمال کے بارے میں یہ ضابطہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، عمل ابن آدم، انسان کا عمل، ہر عمل کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا اکرام، اس کا ثواب وہ کئی گناہ دیا جائے گا۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ایک نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا ثواب 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک مل سکتا ہے۔ یہ کیفیت کے اعتبار سے ہوگا، جتنی انسان کے اندر کیفیت اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، مخلصانہ عمل کیا جائے گا، للہیت ہوگی، انسان کے اندر اخلاص ہوگا، اسی اعتبار سے اس عمل کا درجہ بڑھ جائے گا۔ لیکن حدیث قدسی ہے کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ الا الصیام، سوائے روزہ۔ روزے میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس میں 10 گنا سے 700 گنا تک بدلہ ملے گا۔ روزہ، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ تو بس میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ یہ تو خالصتاً میرے ہی لیے ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا بدلہ خود ہی دوں گا۔ جس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرے تو وہ بدلہ کس قدر بہتر ہوگا، کس قدر زیادہ ہوگا، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، روزے دار اپنی تمام خواہشات کو، شہوت کو، کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرے گا۔
اس کے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ یہ انسان کے اندر عقیدے کو بھی مستحکم کرتا ہے، انسان کے اندر ایمان کو بھی مستحکم کرتا ہے۔ اسی لیے اسی روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بات کہی ہے، جس روزے میں ایمان اور احتساب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، مضبوط یقین کے ساتھ، واحتسابا، اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس پر اجر ملے گا، مجھے کسی انسان سے اجر نہیں لینا ہے بلکہ اللہ سے مجھے اس کا اجر لینا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، ایسے شخص کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ جو ایمانی اعتبار سے جتنا قوی ہوگا اسی اعتبار سے وہ اپنے روزے کی زیادہ حفاظت کرے گا، روزے کا وہ پاس و لحاظ کرے گا، اور قوی ایمان والا وہ روزے کے اعتبار سے بھی کیفیت میں بڑا بلند ہوگا، اور یہ روزہ انسان کے اندر مراقبے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اللہ کے استحضار کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اللہ میری نگہبانی کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے اور اس چیز کا استحضار اور احساس ہونا چاہیے کہ میں روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ میری نگہبانی کر رہا ہے، لہٰذا عقیدے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ انسان کو مزید اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ہر وقت اس چیز کا استحضار کرتا رہے، اس چیز کو تازہ کرتا رہے کہ میں روزے سے ہوں اور اللہ کی ذات میری نگہبانی کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ روزہ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان پہنچے گا، یہی روزہ انسان کے لیے پھر سفارشی بھی بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ سفارش کیوں کریں گے؟ کیونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دو اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ بھی انسان کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، اور قرآن اس کو انسان راتوں میں پڑھتا ہے، اس کو انسان اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، یہ قرآن بھی انسان کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ روزہ جہاں انسان کے اخلاق کو بناتا ہے وہیں انسان کے عقیدے کو بھی بناتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر موقع پر اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ روزہ یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ایک طرف کھانے اور پینے سے تو رکا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر، اللہ کے احکام پر اس کا کامل و مکمل ایمان نہیں، بلکہ وہ ریب و تذبذب کا شکار ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، اس کو اسلامی نظریات کے بارے میں شکوک و شبہات لاحق ہیں، اور وہ باطل نظریات کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہی قابل عمل ہیں، یہی نافذ العمل ہیں، انہی پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور پر مغربی تہذیب کی چکا چوند دیکھ کر انسان اگر متاثر ہو رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمی ہے۔ روزہ اس دوران انسان کو ضرور اس اعتبار سے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں میرا ایمان کیسا ہے، اپنے ایمان کو چیک کیا جانا چاہیے، اس کو درست کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ روزہ انسان کے عقیدے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے مضبوط بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان